اور فرینچ لوگوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو ڈوب کے مرا ہے، یہ وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا ہے، اور اس کے بال اسی طرح تھے. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ ورنہ تو اسکیلیٹن، بلکہ ہاں اسکیلیٹن میں وہ نہیں. خیر ممیفائی بھی کرتے تھے نا اپنے بڑوں کو، وہ ممیفائی بھی کرتے تھے، لیکن اس کو بھی کیا ہوگا انہوں نے ممیفائی. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام رفلی سپیکنگ وہ جناب عیسیٰ سے بھی 1500 سال پہلے ہیں، یعنی آج سے 3600 سال پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور کتنے بادشاہ آئے، کتنے گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے. اس کی باڈی ریکور ہوئی 1900s میں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا تیرے جسم کو بھی باقی رکھوں گا، عبرت کا نشان بنانے کے تو لیے. قرآن کی حقانیت بھی سامنے آ گئی کہ قرآن میں ہر وہ آیت، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس وقت میں وہ آیت نے آپ کے لیے پروو ہونا ہے دنیاوی طور پہ. وہ تو ٹروتھ ہی ٹروتھ ہے، قرآن اٹرنل ٹروتھ ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن سچ ہے. لیکن وہ دنیا کے سامنے اس کی صداقت کیسے ظاہر اللہ نے کروانی ہے؟ اللہ نے کروا دی. فرینچ نے کہا یہ تو ڈوب کے مرا ہے، اور اس کے چہرے پر بھی ڈوبنے والا ایکسپریشن ہے، اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ یہ کھلے ہوئے ہیں جیسے لہروں سے آپ مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے. تو آج تک بائی دا وے آئی ہیو بین ٹو ایجپٹ آلسو، تو ایجپٹ میں نیشنل ان کا جو میوزیم ہے اس کے اندر اس کا وہ جسم آج بھی پڑا ہوا ہے، اور انتہائی گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. وہ جسم موجود ہے اور وہ عبرت. اور یہی ایکسپریشن جو آپ بتا رہے ہیں سارے. بالکل. میں تو اتنا ویسے بائی دا وے ان چیزوں کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا اللہ ہمیں بچائے، ایسے وجودوں سے بھی بچائے، لیکن عبرت کے لیے. تو وہاں پر شدید وحشت کا احساس تھا، اور بہت سال پہلے کیونکہ میں گیا تھا، آئی واز ویری ینگ آلسو، تو مجھے تو شدید وحشت کا احساس ہوا اس کو دیکھ کے. اور وہ دیکھیں آج بھی باقی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا میریکل اتنا بڑا، 17 کلومیٹر کا ایک ٹریک اللہ نے مطلب ان کو دے دیا، وہ سمندر کے اندر سے ہو کے پیکس ہیں، یہ علاقہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو ایجپٹ کا آج کل کا ایجپٹ، اس کا کوسٹل ٹاؤن ہے ایک، اس کو نویبا کہتے ہیں. تو نویبا کے اندر نویبا کے اندر یہ وہ گلف آف عقبہ ہے جہاں سے وہ گئے تھے. اور جو آرکیولوجسٹس ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بہت بعد میں اللہ کے نبی تھے، انہوں نے 2 پلرز ایریکٹ کیے تھے، ایک گلف آف عقبہ کی ایک سائڈ پہ جو کہ ایجپشن سائڈ تھی، اور دوسری جہاں سے جناب موسیٰ علیہ السلام دوسری سائڈ پہ گئے تھے، وہ آج کل کا ماڈرن ڈے کا سعودی عربیہ ہے، حجاز ہے، اچھا جہاں سے وہ گئے تھے. تو دونوں جگہ پر جناب سلیمان علیہ السلام نے پلر ایریکٹ کیے تھے، اور وہ پلر بھی سمندر کے اندر تھے، اور وہ بھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں، اور ایجپشن گورنمنٹ نے ان کو باہر نکالا ہے، اور ان کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی انسکرپشنز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ وہاں پہ ان کو مارک کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل جو ہیں ٹریول کرتے کرتے فلسطین کی طرف آئے تھے. تو وہ نشانی بھی اللہ نے ایک لیول کے اوپر وہ بھی باقی رکھی ہوئی ہے، پوری طرح سے ویلیڈیٹ ہوتی ہے، وہ ایک مطلب سائنٹیفکلی آرکیولوجیکلی بھی وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو لے کے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ان کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ میں اپنی قوم کو ہولی لینڈ لے کے جاؤں، پرومسڈ لینڈ. اور ہولی لینڈ کیا ہے؟ فلسطین ہے آج کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی سرزمین بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کی رات مکہ سے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے ہیں، اس ہولی لینڈ میں بھی، کیونکہ آقا جو ہیں وہ دونوں قبلوں کے امام ہیں، امام قبلتین ہے، وہ مسجد حرام کے بھی امام ہیں، مسجد اقصیٰ کے بھی امام، دونوں قبلوں کے. تو بہرحال یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہولی لینڈ ہے، اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے پرامسڈ لینڈ اس کو کہا گیا جناب موسیٰ کے نیریٹو میں خاص طور پہ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جان چھوٹ گئی، وہ سارا معاملہ ہو گیا، اور اب اپنی قوم کو لے کے آگے جا رہے ہیں. لیکن اپنی قوم کو جب آگے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں شہر ہیں، بعض اوقات آپ کو جہاد کرنا ہوتا ہے مشرکوں کے خلاف. تو ایک جگہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم ہے جس سے ہمارا اب واسطہ ہے، اس قوم کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، تو جہاد کرو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب ہی لڑے، یعنی اے موسیٰ تم
اور تمہارا رب بھی لڑے. تو یہ جناب کہا جاتا ہے نا کہ 2 دفعہ سرکشی کی بنی ہاں وہ اسرائیل نے بھی. سرکشی اب کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں, لبریٹ ہو چکے ہیں, اب اپنے ہی نبی کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اس بات کے اوپر کہ یہ میری قوم جو ہے سرکشی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید نازل ہو گئی کہ یہ جو آپ کی قوم ہے نا, یہ اب اس پر ہم نے وہ جو ہولی لینڈ ہے, یعنی آیات کا مفہوم ہے کہ وہ ان پر اب ہم نے 40 سال کے لیے حرام کر دیا. یہ 40 سال تک, اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو نویبا سے عربیہ لے کے گئے, عربیہ سے جارڈن سے آگے انہوں نے فلسطین جانا ہے. بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے, یعنی چند کلومیٹر کے آگے فلسطین ہے, مگر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر 40 سال بند رہے. ٹریول کرتے تھے لیکن وہ ان کو رستہ نہیں ملتا تھا, مطلب خانہ بدوشی تھی نا. یعنی ایک جگہ ٹریول کیا, پھر 2-3 ماہ رہے, پھر آگے ٹریول کیا, 2-3 ماہ رہے, لیکن جس منزل پہ جانا ہے ادھر پہنچ ہی نہیں پا رہے, یعنی ادھر ہی گھومتے رہے, کیونکہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی. پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا. من ایک خاص قسم کے بیج کی طرح کے, شبنم کی طرح ہوتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتارتے تھے, اور یہ ان کو گوندھ کے آٹے کی طرح سے ایک روٹی بناتے تھے. اور کچھ پرندے اترتے تھے تو وہ پرندوں کا شکار کرتے تھے. وہ جنتی پرندے ہوں گے کیا ہوگا, یعنی بہت تعداد میں اترتے تھے, ان کا شکار کر کے ان کو بھون کے کھاتے تھے. یعنی لیوش کھانا, لیوش کھانا ان کو ملتا تھا اس صحرا کے اندر بھی. پھر ان کے سر پہ سائبان ہوتا تھا, بادل ان کو سایہ دیتے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو پیاس لگی ہے تو آپس میں جھگڑ پڑے ہیں, تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آپ نے 12 چشمے اپنے عصا کو مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے. آج تک ان میں سے 5 چشمے باقی ہیں. 3500 ایئرز. امیجن کہ اللہ کے اس نبی کے عصا سے پھوٹنے والے آج کل بھی 5 چشمے باقی ہیں جارڈن میں. تو چشمے آ رہے ہیں اور ان کو منو سلوا مل رہا ہے. یہ منو سلوا کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں جی, ہمیں تو ہم تھک گئے ہیں یہ کھا کے, ہمیں تو کوئی سبزی مل جائے, پیاز مل جائے, ککڑی مل جائے, جو کہ آرڈنری چیزیں ہیں, آرڈنری چیزیں. تو اللہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری دے رہا ہے, اور یہ ان کو جو ہے آرڈنری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو آخری 40 سال تھے, یہ اس لیے چیلنجنگ تھے کہ اس قوم کو نافرمانی سے, سرکشی سے کیسے آزاد کریں, کیونکہ سینچریز کا بیگیج تھا نا, سینچریز کا. تو ان کی نفسیات کے اندر غلامی تھی, ایک الٹیمیٹ جو ان کا مشن بھی وہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اب یہ جب پرومسڈ لینڈ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, یعنی فلسطین کے ارض مقدس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, یعنی 40 سال جناب موسیٰ ان کے ساتھ رہے. ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا درمیان میں, اور اس طرح کے انتقال ہوئے, لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ مزید اب آگے نہیں جا سکتے. اب پرومس لینڈ یا جو ہولی لینڈ ہے وہ آپ کی قوم جائے گی, اور آپ کے جو ہے انتقال کا وقت آ گیا.